السلام علیکم ویورز، آج کی مزیدار کہانی قسمت کی لکیروں میں پہلی قسط۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے میں مگن تھی، جو شاید کچھ تلاش کرنا چاہ رہی ہو۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ایک ہی حالت میں کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ اس نے جو چاہا وہ کیسے مل گیا؟ وہ بے یقین تھی، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی، مگر کن حالات میں ہوئی؟ وہ تقدیر کے اس کھیل کو دیکھ کر حیران تھی۔ کیا قسمت ایسے بھی بدلتی ہے؟ تو عارش، حسان، تم میری زندگی میں شامل بھی ہو گئے، کسی بن مانگی دعا کی طرح۔ ابھی تو تم آنکھوں میں خواب کی طرح اترے تھے، وہ خود سے ہی ہم کلام تھی۔ عارش حسان سب سے مقبول چینل کا مشہور اور معروف اینکر تھا، جس کا آج کل ہر جگہ پر چرچا تھا۔ اتنا حسن و جاہت سے بھرپور، جس کی ذہانت پورے ملک میں مشہور تھی، آج وہ اس کا ہو گیا تھا۔ کیا وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی؟ اللہ نے اس کی ساری دعائیں سن لی تھی، یا پھر ایک نئی آزمائش اس کی زندگی میں تھی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ رات آہستہ آہستہ تاریکی میں ڈوب رہی تھی اور اس کی سوچیں ماضی میں سفر کر رہی تھی۔ حسان صاحب جب آفس سے آئے تو ساتھ میں آسماں اور زرناش کو دیکھ کر نعمہ حیران ہوئی۔ نعمہ، جاؤ پانی لے کر آؤ، کھانا بھی لگواؤ۔ ہاں، صاف کر دو، آج سے یہ لوگ وہیں رہیں گے۔ نعمہ فوراً اٹھی۔ بیٹا تم پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ حسان صاحب نے پریشان سے زرناش کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ آسماں حسان کی اکلوتی بہن تھی، جو ان کی حیثیت میں تو کم تھی مگر اپنے گھر میں خوش تھی۔ لیکن 2 ماہ پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان پر زندگی تنگ کر دی، اور حسان صاحب نے بے خبر تھے۔ وہ تو آج آسماں نے کال کی تو وہ اپنے گھر آئے۔ انہیں افسوس بھی تھا کہ بہن کو اس حالت میں اکیلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ تو خبر رکھتے، مگر اچانک ایک میٹنگ کی وجہ سے ملک سے باہر تھے، کل ہی واپس آئے تھے۔ نائمہ بیگم نے کھانا لگوا دیا تھا۔ حسان صاحب نے انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بھی آسماں اور زرناش کی دل جوئی کر رہی تھی۔ وہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ ڈائننگ ہال میں کوئی داخل ہوا۔ حسان صاحب فوراً اٹھے۔ او مائی جینٹل مین، کیسا رہا انٹرویو؟ آنے والا عارش حسان تھا، حسان صاحب کا اکلوتا بیٹا۔ نیلی جینس، بلیک شرٹ پہنے، جس کی آستن کوہنی تک مڑی ہوئی تھی، چوڑی پیشانی جس پر کچھ بال بکھرے ہوئے تھے، اور مغرور کھڑی ناک چہرے پر سج رہی تھی۔ ہلکی ہلکی داڑھی اور ڈارک براؤن ذہین آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ وہ حقیقی کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا، بالکل شاندار آپ کے بیٹے کی طرح۔ وہ اب مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا تھا، حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی خوشی میں اس نے اس طرح دیکھا ہی نہیں تھا۔ حسان صاحب کو بھی ابھی خیال آیا۔ بیٹا پھپھو سے ملو۔ السلام علیکم لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ اتنا بڑا اور کتنا خوب روح ہو گیا ہے بھائی صاحب۔ آسماں جو اتنی دیر سے خاموش تھیں، اب بھتیجے پر نہال ہوئی جا رہی تھی۔ زرناش غصے سے بیچو تاب کھا رہی تھی، چاہ رہا تھا امی کو چپ کروا دے۔ جن موصوف کی تعریف میں وہ رت الساں تھیں، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بڑے مزے سے فارک میں کباب کا ٹکڑا پھنسا رہا تھا۔
حسان صاحب اور ناسمہ بیٹے کی تعریف میں مسکرا رہے تھے۔ زرناش اس مغرور شخص کو دل میں ہی بہت کچھ بول چکی تھی۔ کا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے خود کو، اور ٹام کروز کا چھوٹا بھائی نیپکن سے منہ صاف کر کے اٹھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھپھو، بعد میں ملاقات ہوتی ہے، مجھے کچھ کام ہے۔ اور پھپھو اتنی ہی سی بات پر نہال ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ نائمہ بھی اٹھنے لگی۔ میں ذرا کمرہ سیٹ کروا کر آتی ہوں۔ اب حسان صاحب زرناش کی تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا۔ دور سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جلدی سے بستر سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو کچن سے آتی آواز سے سمجھ گئی کہ امی اٹھ چکی ہیں۔ اس کا روز کا معمول تھا نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرتی اور صبح کی پہلی کرن کو دیکھتی، شبنم کے قطروں کی نمی کو محسوس کرتی، اپنے ہی گھر کے چھوٹے آنگن میں چہل قدمی کرتی اور اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب بنتی۔ یہ جانے بغیر کچھ خوابوں کی تعبیر بہت بھیانک ہوتی ہے اور آج کی سارے خواب بکھیرے پڑتے ہیں۔ آج اس نئی جگہ میں اس کی پہلی صبح تھی۔ وہ چہل قدمی کرنے کے غرض سے لان میں نکل آئی اور اپنے چھوٹے سے آنگن کو دیکھ کر وہ اکثر سوچا کرتی کہ کاش وہ ہرے بھرے گھاس کی نمی کو محسوس کرے۔ کبھی کبھی یہ شکوہ روز سے کرتی اور ابو خفا ہوتے۔ زرناش بہت بری بات ہے بیٹا، اللہ کو بات پر شکوہ کرنے والا بالکل پسند نہیں ہے۔ ابو کی یاد آتی ہے، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آ گیا جہاں تھوڑی بہت پریشانی سہی مگر خوشی اور سکون تھا، اور اپنا گھر اور باپ کا سایہ تھا۔ پل بھر میں سب ختم ہو گیا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد لوگوں کے اصل چہرے سامنے آ گئے تھے کہ اپنے ہی گھر سے دربدر ہونا پڑا۔ زرناش کیا کر رہی ہو؟ باہر آ جاؤ۔ امی کی آواز پر وہ خیالوں سے چونکی اور جلدی کچن سے مہلک لاؤنج میں آئی جہاں ملازمہ ناشتہ رکھ رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ زرناش ناشتہ کر لو، پھر حسان بھائی سے تمہاری ایڈمیشن کی بات کروں گی، آسماء نے کہا۔ امی ان کے بیٹوں کا بیہیویئر کچھ عجیب تھا، آپ کی تعریف پر شکریہ بھی نہیں کیا۔ بیٹا اس کی عادت، خاموش طب سا بچہ ہے۔ پھر ہم لوگوں کا آنا جانا ہی کم تھا، اتنی ملاقات نہیں ہوئی۔ امی ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ کاش میں آپ کا بیٹا ہوتی تو آپ کی پریشانی دور کر دیتی۔ کیا باپ کے چلے جانے سے سارے لوگ بدل جاتے ہیں؟ آخری بات کرتے ہوئے اس کی آواز رند گئی۔ آسماء فوراً اٹھی اور اسے گلے سے لگایا۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، ہمیں لوگوں سے کیا کرنا، کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، پھر کسی کی کیوں فکر کریں؟ ہاں اللہ تو ہے، اسی نے تو اس کو غلط لوگوں سے محفوظ رکھا، ورنہ گھر کے لاؤنج میں لالچی تایا اس کے اپنے آوارہ 30 سالہ شادی شدہ بیٹے سے شادی کر رہے تھے جس کی بیوی 2 سال پہلے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تب اس نے حسان ماموں کو کال کر کے صورتحال بتائی اور آج وہ یہاں تھی۔ پتہ نہیں اب یہاں کب تک رہنا ہے اور زندگی کس طرح گزارے گی۔ وہ ناشتے کے برتن دھوتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ آسماء اندر کمرے میں اپنا سامان سیٹ کر رہی تھی کہ اچانک بیل ہوئی تو حسان صاحب اور نائمہ اندر آئی۔ وہ اس کا ایڈمیشن فارم لائے تھے۔ نائمہ بھی دونوں سے مفتلق سوال کر رہی تھی اور پھر وہ دونوں تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ زرناش کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، وہ BA کر رہی تھی۔ روز کالج اس کو حسان صاحب خود چھوڑتے کیونکہ ان کا دفتر راستے میں پڑتا تھا اور واپسی ڈرائیور لے آتا۔ زندگی ایک نئے طریقے سے شروع ہو گئی تھی۔ اس دوران حسان صاحب سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی پڑھائی کا پوچھنا، روزمرہ کی باتیں کرنا اور ہاں کبھی کبھی بالکنی سے اسے نظر آ جاتا۔ اس نے امی سے سنا تھا کہ وہ کسی چینل میں ٹاک شو کرتا ہے مگر اس نے اب تک نہیں دیکھا۔ اس کی بائیں گال پر پڑنے والا تل
اور ڈمپل اسے اور حسین بنا رہا تھا۔ کیا کوئی اتنا مکمل ہو سکتا ہے؟ زرناش کی نظر وہی ٹکی تھی۔ اب وہ وہاں سے جا چکا تھا، مگر زرناش کے دل میں رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے جو بھی ہو رہا تھا بالکل ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آنیا کچن میں تھی، مگر سوچ ان کی اسی میں تھی، برابر دوسرے پورشن میں گھوم رہی تھی۔ اس کو شروع سے ماموں کی فیملی پسند تھی۔ حسان صاحب نے اپنا لیدر کا کاروبار شروع کیا۔ حسان صاحب نے جو ترقی کر کے پھیلتا چلا جا رہا تھا اور ایک کامیاب بزنس مین بن گئے۔ اس دوران انہوں نے اپنی بہن کی شادی حیدرآباد میں کر دی، جو مالی اعتبار سے کمزور تھے مگر اچھے انسان تھے۔ حیدرآباد سے کراچی کے سفر کی وجہ سے ان کی ملاقات کم ہوتی تھی۔ پھر زرناش کی تعلیم کی وجہ سے جانا کم ہو گیا۔ کبھی حسان صاحب ہی آ کے مل لیتے۔ پھر عارش صاحب کمیونیکیشن کی ڈگری کے لیے لندن چلا گیا، اس لیے عارش کو وہ اب دیکھ رہی تھی جب وہ یہاں آئی تھی۔ عارش حسان سے اسے بہت مغرور لگا۔ وہ ایک اس سے سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ وہ کبھی نظر آتا تو کبھی نہ نظر آتا۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والا لڑکا کب اس کے دل میں آ بسا اسے خبر نہیں ہوئی۔ اچانک اس کے دل کو ہوش آیا تو وہ 12 بج چکے تھے۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا اور اب تک تیاری نہیں ہوئی تھی اس کی۔ آج کل اس کے ساتھ یہی ہونے لگا تھا۔ کب وہ عارش حسان کو سوچنے لگتی اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ عارش حسان اس کی خواہش بننے لگا تھا۔ ضروری نہیں ہر خواہش پوری ہو، کچھ خواہش ہمارے دل میں حسرت بن کر رہ جاتی ہیں۔ انسان کے بس میں کب ہوتا ہے کسی کو دل سے نکالا جائے یا بسایا جائے۔ وہ کچن میں ہی تھی کہ آسماء کو آواز آئی۔ وہ کمرے میں گئی تو اس کا چیخ نکل گئی۔ آسماء بے ہوش پڑی تھی۔ امی کیا ہوا؟ امی آنکھیں کھولیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہاسپٹل کی راہداری میں بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ یا اللہ میری امی کو بچا لے، یا اللہ میری امی کو کچھ نہ ہو۔ اور اسے ایسا لگ رہا تھا وہ اکیلی رہ گئی۔ امی بھی نہیں رہی تو میں کیا کروں گی رہ کر؟ بس کر دو بیٹا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، دعا کرو سب ٹھیک ہوگا۔ حسان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی مریض کو ہوش آ گیا ہے، ہلکا سا۔ ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی تو زرناش کی جان میں جان آئی۔ اس وقت وہ دونوں آسماء کے پاس تھے۔ بھائی صاحب میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اب میرے پاس اور مہلت ہے، آسماء بول رہی تھی۔ ان کی بات پر زرناش تڑپ کر رہ گئی۔ ایسا مت کہو آسماء، بچی کو تمہاری ضرورت ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نہیں بھائی، مجھے پتا ہے میں نہیں رہ سکتی۔ اب مجھ سے ایک وعدہ کریں بھائی، 2 دن میں زرناش کی شادی کر دیں۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے سکون ملے۔ آسماء کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں بھائی صاحب، آپ میری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ آسماء خود بھی رو رہی تھی اور ان کے دونوں کے آنسو بھی نکل اور رک نہیں رہے تھے۔ اچھا تم ٹھیک ہو جاؤ، میں زرناش کا نکاح عارش کے ساتھ کر دوں گا۔ میں تم سے عارش کے لیے زرناش کا رشتہ مانگتا ہوں۔ زرناش نے بے یقینی کے عالم میں حسان صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ آسماء کو تو جیسے دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ سچ کہہ رہے ہیں بھائی، مجھے بہت خوشی ہے۔ بس تم جیسے ہی گھر چلو گی میں ان دونوں کا نکاح کروا دوں گا۔ پھر زرناش کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد دھوم دھام سے رخصتی ہو جائے گی۔ بھائی صاحب میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو آسماء، زرناش میری بھانجی ہے، بیٹی ہے، اور اس کے مستقبل کا سوچنا میرا فرض ہے۔ میں اپنی بیٹی لے رہا ہوں، بس اب کوئی بات نہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ بھائی بھابھی سے پوچھا آپ نے اور عارش کیا وہ مان جائے گا؟ آسماء کے چہرے پر خوف تھا کہ اگر عارش نے منع کر دیا تو
نہیں آسما، تم اس کی فکر نہ کرو، وہ میرا مسئلہ ہے، تم نکاح کی تیاری کرو۔ زرناش ان کی باتوں کے درمیان خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آسما ہاسپٹل سے گھر آ گئی تھی اور طبیعت بھی سنبھال گئی تھی۔ وہ بالکنی سے کھڑی اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آسما دوائی لے کر سو رہی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، جو اس کے نزدیک ناممکن تھا وہ ممکن ہو رہا تھا، اور اس کے دل نے انداز دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں، اور عارش کیا وہ یہ فیصلہ قبول کر لے گا؟ اس نے اس سے کبھی بات بھی نہیں کی، کبھی اس نے خود بھی کوشش نہیں کی۔ ایک تو وہ اس کے وجاہت سے مغروب بھی تھی، اور اس کی فطرت میں بھی جھجک تھی۔ اس کے انداز اعتماد کی بہت کمی تھی، اور گرلز اسکول اور کالج لینے کی وجہ سے وہ مردوں سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اور عارش اور اس کی بات کیوں کرتا؟ وہ تو آنیا جیسی لڑکیوں کے ساتھ ہی اچھا لگتا تھا۔ آنیا بہت شفاف رنگت کی حسین لڑکی تھی، جبکہ وہ یہ خیال آتے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گندمی رنگت پر سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، جس میں پلکوں کی جھالر گری ہوئی تھی۔ کیا تھی وہ؟ ایک عام سی لڑکی، اور عارش حسن جس کی خواہش نہ جانے کتنی لڑکیاں کرتی تھی۔ ان کی سوچوں میں غرق تھی کہ حسن کی آواز آئی۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ جی پاپا، آپ نے بلایا؟ اسٹڈی روم میں وہ داخل ہوا، جہاں حسن اور نائمہ دونوں موجود تھے۔ ہاں بیٹا بیٹھو۔ اس وقت وہ ٹراؤزر اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نیند سے تھکن کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ نائمہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا مکمل تھا ان کا بیٹا، وجاہت سے بھرپور۔ کیا حسن صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ حسن بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ عارش، یہ بتاؤ، آج تم نے جو بھی فیصلہ لینا چاہتے ہو۔ میں کچھ نہیں کہا، جبکہ میں چاہتا تھا تم بزنس کی ڈگری کر لو، پھر تم نے میڈیا جوائن کر لیا، میں نے کرنے دیا، جبکہ مجھے اب بزنس سنبھالنے کے لیے بیٹے کی ضرورت تھی، لیکن میں چاہتا تھا میرا بیٹا اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ میں نے کوئی بھی فیصلہ تم پر زبردستی نہیں سونپا، لیکن اب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرا فیصلہ قبول کرو گے؟ آخر وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو آس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو خاموشی سے ان کی اس تہمید کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھا کہ واقعی اس نے ہمیشہ اپنے فیصلے خود لیے ہیں، اور باپ نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ بابا، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، میں آپ کی بات سے منع نہیں کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹا، پہلے پوری بات تو سن لو، جذبات میں فیصلہ نہ کرو۔ نائمہ، جو اتنی دیر سے خاموش تھی، بولی۔ حسن صاحب ایک نظر ان کو دیکھ کر اپنی بات دوبارہ شروع کر چکے تھے، جبکہ نائمہ شوہر کی نظروں سے خائف ہو گئی۔ بیٹا، میں تمہاری شادی زرناش سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے میں اس کے اندر دھماکے ہونے لگے۔ عجیب سے بے یقین نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے، دو کس کے لیے کمنٹس میں نیکسٹ لکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ اگلا پارٹ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی لائف میں کیا ہوا، تو کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پیار دیں، تاکہ میں جلد از جلد اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید کرتی ہوں یہ بہت ہی زیادہ مورل اور اچھی سٹوری، بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کا فرسٹ پارٹ بہت پسند آیا ہے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، نیکسٹ ضرور لکھیے گا، تاکہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ جلد از جلد آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اور اپنے تمام فینس سے، اپنے تمام سبسکرائبر سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور لائک کرتے جائیں، اور اسی طرح اس کو سپورٹ کریں، تاکہ میں آپ کے ساتھ پیاری پیاری اور مزیدار اور سچی کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور اس کے بعد دیکھنے کے لیے کہ اس کا کیا فیصلہ تھا، جلدی سے جلدی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار کریں، اور ہاں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، تاکہ ویڈیو جتنی زیادہ وائرل ہو، جتنی زیادہ لوگوں کو پسند ہو، اتنی جلدی اس کے تمام پارٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔